اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اما بعد، تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت غوث اعظم پیران پیر دستگیر شیخ عبدالقادر جیلانی کی مجالس میں سے چوتھی مجلس آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کسی کے لیے بھی بھلائی کا دروازہ کھولا جائے اسے چاہیے کہ غنیمت جانے، کیونکہ اسے نہیں معلوم کہ وہ دروازہ اس پر کب بند کر دیا جائے گا۔ اے لوگو، تم پر جب تک زندگی کا دروازہ کھلا ہے اسے غنیمت سمجھو، اس لیے کہ وہ عنقریب بند ہو جانے والا ہے۔ نیکی اور بھلائی کے کام کرنے کی جب تک تم قدرت رکھتے ہو اسے غنیمت جانو، جب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے اسے غنیمت سمجھو، اس میں داخل ہو جاؤ۔ نیک و صالح بھائیوں کی ملاقات کا جو دروازہ کھلا ہے اسے غنیمت جانو۔ اے لوگو، جو تم نے توڑ ڈالا ہے اسے بنا ڈالو، جو کچھ ناپاک کیا ہے اسے دھو ڈالو، جو گدلا گندا کیا ہے اسے صاف کر لو، جو بگاڑ لیا ہے اسے سنوار لو، اوروں سے جو لیا ہے اسے لوٹا دو، اپنی نافرمانی اور بھاگ دوڑ چھوڑ دو اور اللہ کی طرف چلے آؤ۔ اے بیٹا، یہاں خلق و خالق کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ اگر خالق کے ساتھ رہے تو اس کا بندہ ہے، اگر مخلوق کے ساتھ رہے تو اس کا بندہ ہے۔ جب تک دل سے ویرانوں اور چٹیل میدانوں کو طے نہ کر لے اور باطن سے ہر ایک چیز سے جدا نہ ہو جائے تو کسی شمار قطار میں نہیں۔ کیا تجھے نہیں معلوم کہ طالب مولا اس کے ہمراہ ہے مگر سب سے جدا ہے؟ یقین جانو کہ مخلوقات میں سے ہر ایک چیز بندے اور خدا میں حجاب ہے، جس چیز پر نگاہ ٹھہر جائے وہی حجاب بن جاتی ہے۔ اے بیٹا، کاہلی و سستی نہ کر، کیونکہ کاہل ہمیشہ محروم رہتا ہے اور ندامت اس کے گلے کا ہار بن جاتی ہے۔ تو اپنے عملوں کو اچھا بنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا و آخرت میں تیرے لیے اچھائی کی ہے۔ ابو محمد اجمی علیہ الرحمہ کہا کرتے تھے، اللہم اجعلنا جیدین، اے اللہ ہمیں کھرا اچھا کر دے، جبکہ وہ اللہم اجعلنا جیادا کہنے کا ارادہ فرماتے تھے، لیکن خوف کے باعث ان کی زبان ان کا ساتھ نہ دیتی تھی۔ جو فرمان آپ زبان سے ادا نہ کر سکے اس کا مفہوم یہ تھا، الہی ہمیں خالص مخلص بنا دے۔ جس نے لذت پائی اسے معرفت الہی حاصل ہوئی۔ خلقت کے ساتھ اچھا میل ملاپ شرعی حدوں اور رب کی رضا کے مطابق ہو تو وہ مبارک ہے، نیک ہے۔ لیکن اگر شرعی حدیں پھلانگ کر اور رب کی رضا کے خلاف میل جول ہو تو اس میں کچھ بھلائی اور نیکی نہیں۔ ایسے لوگوں کی قدر و منزلت بھی کچھ نہیں۔ اہل صفا اور برگزیدہ لوگ عملوں کے مقبول اور رد ہونے کا خاص علامتوں سے جان لیتے ہیں۔ اے بیٹا، تو دعا کا ایک تسلسل قائم کر دے اور اللہ کی رضا کی طرف متوجہ ہو۔ اگر دل کو کوئی اعتراض ہو تو زبان سے دعا نہ مانگ، کیونکہ تیرا کام تو مانگنا ہے، دینا نہ دینا تو اللہ کی مرضی ہے۔ تو دعا کرنے میں غفلت نہ کر، زبان و دل دونوں کو یکسو کر کے دعا مانگ۔ دنیا میں انسان نے جو بھلائی یا برائی کی ہے قیامت کے دن یاد آئے گی۔ اس وقت شرمندہ ہونا کچھ فائدہ نہ دے گا اور اسے یاد کرنا بیکار جائے گا۔ عزت تو تب ہے کہ مرنے سے پہلے سب کیا کرایا یاد کرو۔ فصل کی کٹائی میں لگے لوگوں کو دیکھ کر کھیتی باڑی اور بوائی کی فکر فضول ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدنیا مزرعۃ الآخرۃ فمن زرع خیرا حسد غبطۃ ومن زرع شرا حسد ندامہ۔ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جس نے بھلائی بوئی بھلائی پائے گا اور باعث مسرت ہوگا، جو برائی بوئے گا وہاں ندامت اٹھائے گا۔
اگر مرتے وقت تمہیں اس کا خیال آیا تو اس وقت کا خیال کرنا ذرا بھی فائدہ نہ دے گا۔ اللہم نبہنا من نوم الغافلین عنک الجاہلین بک، آمین۔ یا اللہ ہمیں غافلوں اور جاہلوں کی نیند سے ہوشیار و بیدار کر، آمین۔ اے بیٹا، بروں کی صحبت تمہیں نیکوں سے بدگمان کر دے گی۔ اللہ کی آخری کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے سائے تلے چل کر ہی نجات مل سکتی ہے۔ اے لوگو، اللہ سے ایسی حیا کرو جیسا کہ حیا کا حق ہے۔ چند روزہ زندگی کو غفلت سے ضائع نہ کرو۔ تم ایسی چیزیں جمع کرنے میں لگے ہو جنہیں کھا نہیں سکتے، امید لگائے بیٹھے ہو مگر پا نہیں سکتے، ایسی تعمیریں کر رہے ہو جن میں رہ نہیں سکتے۔ رضا الہی کے مقام سے یہ سب کچھ تمہارے لیے حجاب ہے۔ اللہ کے ذکر نے عارفوں کے دلوں کو اپنے دائرۂ اثر میں لے رکھا ہے اور ما سوا کے ذکر کو بھلائے دیتا ہے۔ یہ مرتبہ پانے پر جنت میں ٹھکانہ پایا۔ جنتیں بھی دو ہیں، ایک نقد ایک ادھار، جنت موعودہ کہ جس کا وعدہ ہے۔ نقدی جنت دنیا میں ہے، یعنی راضی برضا رہنا، دل کا اللہ سے قریب ہونا اور اس سے سرگوشی کرتے رہنا، دل اور ذات الہی کے درمیان سے پردوں کا اٹھ جانا۔ ایسے دل والے کو تنہائی خلوت میں بلا کیف و تشبیہ کے ذات الہی کے ساتھ رہتا ہے۔ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس کی مثل کوئی چیز نہیں، وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ جنت موعودہ وہ ہے کہ جس کا اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے وعدہ فرمایا ہے، جس میں بغیر کسی حجاب کے اللہ کا دیدار ہوگا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر خیر اللہ کی طرف سے ہے اور ہر شر غیر اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ کی طرف سے رخ کرو تو خیر ہی خیر ہے، اس سے رخ موڑو تو شر ہی شر ہے۔ جس عمل پر بدلے کی طلب ہو وہ عمل تیرے لیے ہے، اور جس عمل سے اللہ کی رضا مقصود ہو وہ عمل اللہ کے لیے ہے۔ عمل کا بدلہ چاہو گے تو بدلے میں مخلوق ملے گی، جب عمل خالص اللہ کے لیے کرو گے تو اس کی جزا اللہ کا قرب اور اس کا دیدار ہوگا۔ یاد رکھو، بدلے کی امید میں عمل ہرگز نہ کرو۔ ذات الہی کے مقابل دنیا کیا چیز ہے، آخرت کیا چیز ہے، اور ما سوا اللہ کیا چیز ہے۔ نعمت کی آرزو نہ کر، نعمت دینے والے کی جستجو کر۔ مکان کی تعمیر سے نیک ہمسائے کی خواہش کر، بعد میں تلاش بیکار ہے۔ وہ ہر شے سے پہلے ہے، ہر ایک شے کا بنانے والا ہے اور ہر شے کے بعد ہے۔ موت کو یاد کر، مصیبتوں پر صبر کر اور ہر حال میں اللہ پر توکل رکھ۔ یہ تینوں چیزیں جب تم پر تمام ہو جائیں تو تجھے ولایت مل جائے گی۔ موت کو یاد کرنے سے تم دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ گے۔ اللہ سے تمہاری جو امیدیں وابستہ ہیں ان میں صبر سے کامیابی ہوگی۔ توکل کے باعث تمہارے دل سے سب چیزیں نکل جائیں گی اور تیرا رب سے تعلق جڑ جائے گا۔ دنیا و آخرت اور ما سوا اللہ کا خیال نہ رہے گا۔ مشرق و مغرب، جنوب و شمال، اوپر نیچے، غرض ہر سمت سے راحت و حمایت ملے گی اور اللہ کی حفاظت میں آ جاؤ گے۔ خلقت میں سے کوئی تمہیں ایذا نہ پہنچا سکے گا۔ خوف کے دروازے اور اطراف بند کر دی جائیں گی۔ تم بھی انہی میں شامل ہو جاؤ گے جس پاک جماعت کے حق میں یہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے خاص بندوں پر تیرا زور نہ چلے گا۔ اہل توحید اور مخلص بندے جن کا ہر عمل اللہ ہی کے لیے ہوتا ہے، کسی کو دکھاوے کے لیے نہیں، ان پر شیطان کا زور کیسے چل سکتا ہے؟ منزل کے اخیر میں قوت گویائی حاصل ہوتی ہے، منزل کے آغاز میں نہیں۔ اس کے شروع سے کلی طور پر خاموش رہنا ہے اور اس کی انتہا میں بولنا ہی بولنا ہے، یعنی کل گویائی ہے۔ مخلص کا ظاہر نہ دیکھو، اس کا ملک دل میں اور بادشاہت اس کے باطن میں ہے۔ ایسے مخلص لوگ بہت کم ہیں جنہیں ظاہری و باطنی سلطنت ملی ہو، یعنی ظاہری و باطنی بادشاہت کے جامع ہوں۔ تو اپنی حالت کو ہمیشہ چھپائے رکھ یہاں تک کہ تیرا دل کامل ہو جائے۔ قلب کے رب سے واصل ہونے کو کامل ہونا چاہیے۔ جب کامل ہو گئے اور جہاں پہنچنا تھا پہنچ گئے، اس درجہ کمال پر کچھ پرواہ نہ کر۔ اب تم کیسے پرواہ کرو گے حالانکہ تم نے اپنے حال کو ثابت کر دکھایا اور اپنے مقام کو قائم و مستحکم کر لیا ہے، اور تیری حفاظت کرنے والوں نے اپنی حفاظت میں لے لیا ہے۔ خلقت تیرے لیے ستونوں اور جنگل کی لکڑی کی طرح ہیں، ان کی مدح سرائی اور برائی کرنا تیرے لیے ایک سا ہے۔
ان کا دھیان دینا اور بے دھیانی کرنا برابر ہے۔ اب تو تم ہی ان کی بنی کے بنانے والے اور بگڑی کے بگاڑنے والے ہو، اور اپنے خالق کی اجازت سے ان میں تصرف کرنے والے ہو۔ کھولنا اور باندھنا، حل و عقد تیرے اختیار میں ہوگا، حکومت تیرے دل کے ہاتھوں میں ہوگی اور شناخت تیرے باطن کے ہاتھوں میں آ جائے گی۔ جب تک یہ سب درست حالت میں نہ ہو کوئی بات نہ کر، ورنہ عقل سے کام لے۔ کسی لالچ میں نہ پڑ، تیرے دل کی آنکھیں نہیں ہیں۔ کسی ایسے کو ڈھونڈ جو دل کی آنکھیں رکھتا ہو، صاحب بصیرت ہو، جو تیری رہنمائی کر سکے۔ اس کا دامن تھام لے، اس کی رائے پر عمل کر، اس کے حکم کی تعمیل کر، اس سے سیدھی راہ جان لے۔ تجھے کچھ خبر نہیں، کسی جاننے والے علم رکھنے والے کا کھوج لگا، اس کی رہنمائی میں سیدھی راہ چلتے جا تاکہ تجھے معرفت کی حقیقت حاصل ہو جائے۔ اس وقت راہ سے بھٹکے ہوئے تیری طرف رجوع کریں گے، راہ بھولے ہوئے تیرے پاس سہارا لیں گے، اور تو فقیروں اور مسکینوں کے لیے خوان بن جائے گا۔ تیری سمت ہر آنے والا روحانی غذا سے سیر ہوگا۔ اللہ کے رازوں کی حفاظت کرنا اور اس کی مخلوق کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آنا جواں مردی کی شان ہے۔ خوش اخلاقی پر کچھ خرچ نہیں آتا، لیکن یہ بندے کا وقار بڑھا دیتی ہے۔ مولا کریم کی تلاش اور اس کی رضامندی کے لیے اس کے ماں سوا کو چھوڑ دینا تم میں ہے کہاں؟ طالب مولا بننے سے تو کہیں دور ہے۔ کیا تم نے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد نہیں سنا؟ منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ۔ تم میں سے کوئی دنیا کا مرید ہے اور کوئی آخرت کا مرید ہے۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا، یریدون وجہہ، انہیں صرف رضائے الہی کی جستجو ہے۔ اگر تیرا نصیب ساتھ دیتا تو غیرت الہی تیرے شامل حال ہوتی، جو تجھے ہر ایک ماں سوا اللہ سے چھڑا لیتی اور تیرا ہاتھ پکڑ کر تجھے اللہ کی درگاہ پر لا کھڑا کرتی۔ اس لیے کہ فَهُنَالِكَ الْوَلَایَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ، یہاں اللہ کی ہی ولایت ہے جو کہ حق ہے۔ تو اب بھی کوشش کر، جب تجھے یہ مقام منصب حاصل ہو جائے گا تو بغیر کسی محنت و مشقت کے دنیا و آخرت تیرے خادم بن کر حاضر ہوں گے، تیرے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کا دروازہ کھٹکھٹا اور اسی پر ثابت قدم رہ۔ اللہ کے در پر پڑا رہے گا تو ہر طرح کے خطرات، خطرہ نفس، خطرہ حرص، خطرہ کتب، خطرہ شیطان اور خطرہ فرشتہ، غرض سب طرح کے خیالات و خطرات ظاہر ہو جائیں گے۔ اس وقت تم پر کھل جائے گا کہ کون سا خطرہ حقانی ہے اور کون سا وسوسہ شیطانی ہے۔ ہر ایک کی خاص علامت ہے، اس خاص علامت سے تم پہچان لو گے۔ اس موقع مقام پر تیرے پاس خطرہ ربانی آئے گا جسے الہام کہتے ہیں۔ یہ خطرہ ربانی تجھے ادب سکھائے گا، ثابت قدم کرے گا، کھڑا کرے گا، بٹھائے گا، حرکت دے گا، سکون دے گا، نیکی کا حکم دے گا، برائی سے بچائے گا۔ اے لوگو، تم کثرت اور کمی کی اور اگلے اور پچھلے کی طلب نہ کرو، کیونکہ تقدیر تم میں سے ہر ایک کے لیے علیحدہ علیحدہ حصہ مقرر کیے ہوئے ہے، اور وہی کچھ ہونے والا ہے، اور تم میں سے کوئی ایسا نہیں جس کی کتاب تقدیر اور روزانہ کی مخصوص تحریر نہ ہو۔ وقت سے پہلے اور مقدر سے زیادہ کچھ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرغ ربک من الخلق والخلق والرزق والاجل جف القلم بما ہوا کائن۔ تمہارا رب ہر ایک مخلوق کی پیدائش، رزق اور زندگی کی مدت لکھ کر فارغ ہو چکا ہے، اور ہونے والی سب چیزیں لکھ کر قلم خشک ہو گیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کا مقدر متعین کر دیا ہے۔ اب وہ ہر شے سے فارغ ہو چکا ہے۔ اب اس کی قضا سابق ہے جو حکم بن کر سامنے آتی ہے۔ اس قضا پر ہونے اور نہ ہونے اور کسی الزام کا پردہ ڈال دیا گیا ہے۔ اب کسی شخص کو اپنی بریت و بچت کے لیے کوئی عذر تراشنا روا نہیں کہ وہ تقدیر نصیب کے حکم پر کوئی انگلی اٹھائے، کوئی اعتراض کرے۔ جو ہونا ٹھہر چکا ہے وہ تو ہو کر رہے گا، جو کچھ پہلے سے طے شدہ ہے اسے تو ہونا ہی ہے۔ بلکہ یوں کہنا چاہیے، لا یسأل عما یفعل وہم یسألون۔ وہ اللہ جو کچھ کرتا ہے اس کے بارے میں کچھ نہ پوچھا جائے گا، لوگوں سے ان کے اپنے کیے پر پوچھا جائے گا۔ اے لوگو، تم اس ظاہر پر عمل کرو جو سفیدی پر سیاہی کی صورت میں ہے، یعنی لکھے ہوئے پر۔ ایسا کرنے سے تم میں باطنی عمل کے لیے شوق پیدا ہوگا۔ اس ظاہر پر عمل کرنے سے باطن کی زبان کو سمجھنا آ جائے گا۔ اس دائرۂ کار میں پہلے تمہارا باطن سمجھتا ہے، پھر اس سے تمہارے قلب پر اظہار ہوتا ہے،
پھر قلب تمہارے نفس پر املا کرتا ہے، پھر نفس زبان پر املا کرتا ہے، آخر میں زبان مخلوق خدا پر املا کرتی ہے۔ امر کا یہ سلسلہ ان ذرائع سے خلقت کے فوائد اور مصلحتوں کے لیے یکے بعد دیگرے جاری ہے۔ اللہ کی موافقت کرنا اور پھر اس سے محبت کرنا تمہارے لیے خوشخبری کا باعث ہے۔ اللہ کو اپنا محبوب سمجھنا مبارک ہے۔ تم پر افسوس اس بات کا ہے کہ تمہیں اللہ سے محبت کا دعویٰ تو ہے، مگر تم اس بات سے بے خبر ہو کہ محبت کا قرینہ کیا ہے۔ محبت کے لیے کچھ شرطیں ہیں۔ اپنے اور غیر کے معاملے میں اسی کے تابع رہنا، اس کے غیر کو نہ چاہنا، اسی سے انس رکھنا، اس کے ساتھ رہنے سے وحشت نہ پکڑنا۔ بندے کے دل میں جب اللہ کی محبت قرار پکڑتی ہے تو اسی سے دل لگتا ہے، جو چیز اس سے روکے بری لگتی ہے، لہذا تو اپنے محبت کے جھوٹے دعوے سے توبہ کر لے۔ اللہ کی محبت گوشہ نشینی، خلوت، آرزو اور جھوٹ اور نفاق اور بناوٹ سے نہیں ملا کرتی۔ ان سب سے توبہ کر اور پھر توبہ پر ثابت قدم رہ۔ توبہ کرنا کمال نہیں، توبہ پر قائم رہنا کمال ہے۔ پودا لگانا کوئی شان کی بات نہیں، شان اور فخر کی بات تو پودے کی استقامت، اس کی شاخیں پھوٹنے اور پھل لانے میں ہے۔ سرکار غوث الاعظم رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ تنگی اور ترشی، امیری اور غریبی، سختی اور نرمی، بیماری اور تندرستی، نیکی اور بدی، ملنے اور نہ ملنے، ہر حال میں تقدیر الہی کی موافقت پکڑو۔ میرے خیال میں سر تسلیم خم کرنے اور اس کی رضا میں راضی رہنے سے بڑھ کر اور کوئی دوا نہیں۔ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کا حکم دے اس سے وحشت نہ دکھاؤ، یعنی اسے گھبراؤ نہیں اور نہ ہی اس میں جھگڑا کرو۔ اس کا گلہ یا شکایت اس کے غیر سے نہ کرو، غیر سے شکوہ کرنے سے تم پر مصیبت اور بڑھ جائے گی۔ بہتر یہی ہے کہ خاموشی اور سکون اختیار کرو اور گمنامی میں رہو، اس کے سامنے ثابت قدم رہو اور جو کچھ وہ تمہارے ساتھ اور تمہارے معاملات میں کرے دیکھتے رہو اور اسے بخوشی دیکھتے جاؤ۔ اس کے تصرفات، تغیر و تبدل پر خوشی کا اظہار کرو کہ یہ سب اس کی طرف سے ہے جسے محبوب مانا ہے۔ اگر تم اس کے ساتھ اسی طرح پیش آؤ گے تو وہ وحشت کو انسیت سے اور رنج کو خوشی سے ضرور بدل دے گا، اس لیے کہ رنج اور کلفت میں ہی انعام ہے، اور پھر جو کچھ محبوب کی طرف سے آئے اس میں سراسر خوشی ہی خوشی ہے۔ ہم اس کے حضور میں بس یہی دعا کرتے ہیں، اللہم اجعلنا فی جناتک ومعک وآتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ، تو اپنی حضوری میں ہمیں اپنے ساتھ رکھ اور دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھلائی عطا فرما اور عذاب دوزخ سے بچائے رکھ۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔